اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انجمن تاجران عبدالی روڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں ان کے ایک اچھے طریقے سے انہوں نے استقبال کیا۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ تمام لوگ مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگ میں ایک نیا خوبصورت اضافہ ہوا ہے حاجی جاوید اختر انصاری صاحب کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی دلی خواہش تھی کہ ایک اتنی اچھی شخصیت، ایک کام کرنے والا آدمی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور میں تقریباً ان کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا۔ میں 98 میں کونسلر تھا، پھر 2001 میں ناظم منتخب ہوا، پھر 2005 میں ان کے بزرگوں کے ساتھ کام کیا، پھر 15 میں کیا۔ اب انشاءاللہ حاجی جاوید اختر انصاری صاحب MNA کے ہمارے امیدوار ہیں، اور جتنے بھی مسائل شیخ صاحب نے بتائے ہیں انشاءاللہ ہم یہ مل کر حل کرائیں گے۔ یہ ان کے مسائل نہیں، ہمارے اپنے ذاتی مسائل ہیں، اور اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حاجی جاوید اختر صاحب اور ہم مل کر میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ سارے مسائل حل کریں گے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر اس ملک کا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور میاں نواز شریف کی جو پالیسی ہے ان پر جب عمل درآمد ہوگا تو اس ملک سے غربت بھی ختم ہوگی، مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ آپ لوگوں نے دیکھا میاں نواز شریف کے دور میں دہشت گردی بھی ختم ہو گئی تھی، جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ترقی کا پہیہ رک گیا تھا وہ دوبارہ پھر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب تعریفیں رب العزت کے لیے، بے شمار درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے قابل احترام بھائی جلیل خان صاحب، اختر عالم قریشی صاحب، بشارت قریشی صاحب، اور شیخ صاحب بدر منیر صاحب، شیخ شوکت صاحب، خاکوانی صاحب، اور پوری یونین بیٹھی ہے، اور پوری یونین کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں آپ کا تاجر بھائی ہوں۔ الحمدللہ میرا کپڑے کا کام ہے اور سرافہ بازار میں، تو شکر ہے میں 13 میں بھی اللہ کا شکر، اللہ نے موقع دیا اور میں MPA بنا۔ 18 میں بھی اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، میں بنا۔ 3 سال تک میں مشیر رہا ہوں الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ سب سے پہلے مجھے یہ خوشی ہوتی ہے آج یہاں آ کے کہ میں آج اپنے تاجر بھائیوں میں کھڑا ہوں۔ پہلے میں تاجر ہوں، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ تو یہ جو مسئلے مسائل، میں خود بھی اندھی کوئی میں الحمدللہ 10 سال مارکیٹ کا صدر رہا ہوں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں، مسئلے مسائل ہیں، یہ میں نہیں، یہ ہم سب مل جل کے۔ میرے صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں 10 سال سے، جب سے یہ سیاست میں آیا ہوں، میں نے کام چھوڑ دیا۔ صبح جو کام ہے نا، یہاں تو آدمی ذمہ داری نہ لے، اگر لیتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے ضرور پہچان رکھے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان کے لیے، جو ہمارے لیے لائنوں میں لگتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کامیابی یہی ہے کہ میں پہلے 13 سے 18 تک اپوزیشن کاٹی، اس کے بعد میرا تقریباً آدھا حلقہ کٹ گیا، یہاں سے ندیم قریشی صاحب دوبارہ بنے، اور دوبارہ جب مجھے کامیابی اللہ پاک نے دی ہے کہ یہ اندازہ لگا لیں کہ اپوزیشن والا آدمی کام کوئی نہیں کروا سکتا، کھلے لائن لگا ہوتا ہے، تو دوبارہ میری جو اکثریت تھی وہ 22,000 ووٹ کی تھی۔ یہ بڑی، اور میں نے یہ بات میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپنے انٹرویو میں بتائی ہے کہ کوئی بھی ہو وہ محنت کرے، وہ ایسا نہ کہے کہ آپ کے پاس کو کام کرنے والا بندہ 50 سال سے کھڑا ہے، بالکل اس کا خیال کریں، مگر یہ دیکھیں وہ کام کر کے دیتا ہے۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ آپ بھائی ہیں، ہم آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ٹکٹ دینا نہ دینا یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ٹکٹ نہیں دیں گے ہم چلے جائیں گے۔ میاں صاحب کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم الحمدللہ مشیر بن کے بھی ایک ورکر بن کے کام کیا ہے۔
ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہمارا موبائل کھلا ہے. یہ میں بتا دوں گا, اگر میں کہیں دور بھی ہوا تو یہ 5 منٹ کے راستے پر ہماری شاپ میں دکانیں ہیں الحمدللہ. ہمارے 82 سال کے ہمارے بزرگ کی عمر ہے, وہ بھی ابھی تک دکان پہ جاتے ہیں. بڑے بھائی 70 سال کی عمر ہے, وہ بھی صبح ڈیوٹی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کوئی ہمارے ساتھ 1 قدم چلتا ہے, ہم 10 قدم چلتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جب اللہ پاک عزت دیتا ہے وہ بہت, میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ جو اللہ پاک لوگوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو جوڑ دیتا ہے, یہ وسیلہ ہے اللہ کی رحمت سے. جو اللہ پاک آپ کو ہمارے ساتھ 2 دفعہ مجھے موقع دیا ہے. 60 سال پہلے میرے والد صاحب کونسلر ایوب دور میں بنے تھے, تو ہم نے قاسم خان خاکوانی کے ساتھ چلتے رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ چلتے رہے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے جو آدمی اچھا ہو. بہرحال انٹرویو ہم دے آئے ہیں. ہمارے عامر سعید ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بھی پرسوں ہمارے حق میں انشاءاللہ وڈرا کیا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں نے میاں صاحب کو کہا ہے پرسوں, نواز شریف صاحب کو, کہ کوئی بھی ایک برادری والا بندہ الیکشن اکیلا نہیں جیت سکتا. میری بات یہ نوٹ کر, میں نے ہر برادری کا نام دیا ہے. میں نے کہا اس میں قریشی بھی ہیں, رانے بھی ہیں, ڈوگر بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, شیخ بھی ہیں, رائی بھی ہیں. میاں صاحب اللہ کا شکر ہے ہم نے ہر ایک کے لیے دروازے کھولے. میں نے یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ کبھی فرق نہیں کیا. ہمارے بزرگوں کا یہی کہنا ہے, بیٹا جب کسی کی عزت کرو گے تمہاری خود ہو جائے گی. تو بھائی ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا, خوشی غمی. اور اس میں کبھی نہیں ہوا, اندازہ لگائیں کہ جب پہلی دفعہ آدمی اپوزیشن کاٹ کے آئے تو اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتے. میرا حلقہ بھی آدھا کٹ کے 22,000 ووٹ کی لیڈ تھی میری. بس اب یہ دانا پانی ہمارا اللہ پاک نے ادھر لکھ دیا ہے, اور ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ, مایوس نہیں کریں گے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی کام ہے. آج بھی صبح الحمدللہ میں 10 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں, تو رات کو 10 بجے گھر جائیں گے 12 بجے. تو ہم مل جل کے کام کریں گے انشاءاللہ. میں نہیں بنوں گا, اگر مجھے اللہ نے موقع دیا, پارٹی نے ٹکٹ دی, تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ چلوں گا. میں خدا نہ خواستہ نام ہی دیں گے, میں پارٹی میں شامل ہوا نون لیگ میں. انشاءاللہ میری جو بقایا انشاءاللہ آپ کی ٹکٹ ہے صاحب, انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوگا. ہم ہمیشہ دوستوں کے ساتھ لے کے چلنے والے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ, بہت مہربانی. جی ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں پی پی 217 سے ایم پی اے کے امیدوار اختر عالم قریشی صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو عبدالی روڈ کا جو ایک ایونٹ رکھا گیا تھا انجمن تاجران کی طرف سے, تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ان کے تاثرات ہیں؟ جی سر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ الیکشن کی مہم شروع ہوئی ہے, تو انجمن تاجران کے جو عہدیداران ہیں عبدالی روڈ کے, انہوں نے ہمیں مدعو کیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں بلایا اور بڑے پراتفاق طریقے سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا, اور اپنے علاقے کے مسائل, جو بازار کے مسائل ہیں, وہ بھی بتائے. انشاءاللہ ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی دن رات ایک کر دیں گے. مہربانی. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 150 سے حاجی جوید اختر انصاری صاحب, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ الیکشن کی ڈیٹ 8 فروری کی اناؤنس ہو چکی ہے, تو آپ اس ٹائم پر NA 150 کے امیدوار ہیں MNA کے, مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو ماشاءاللہ پہلے بھی آپ 2 بار MP رہے ہیں, تو اس بار آپ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے کہ اس بار جو حالات ہیں ملتان کے, جو حلقے کے عوام کے, تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے آنے سے میرے ملک کی جو معاشی پیشن ہے, صورتحال جو بن گئی ہے نا, ان کے آنے سے انشاءاللہ تعالی کے حالات جو ہوں گے ضرور بہتر ہوں گے. ان کے دور میں جیسے پہلے کہا ہے کہ موٹر وے کیا, اور ہم تو لوڈ شیڈنگ کیا, دہشت گردی کیا, اور جو معاملات تھے نا, جیسے اب میں پہلے ان کے دور میں ایسے نہیں تھے. ہم انشاءاللہ تعالی توقع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو ہمت دے, صحت دے, تاکہ وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے, انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے, اب بھی اللہ ان کو ہمت دے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے, عوام کے لیے, اس قوم کے لیے کام کریں. امید ہے انشاءاللہ منجے ہوئے لوگ ہیں, وجہ دار لوگ ہیں. جب انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو کامیابی دے گا, چوتھی دفعہ انشاءاللہ امید ہے وزیر اعظم بنیں گے, تو پاکستان کی تقدیر ضرور بدلے گی انشاءاللہ تعالی.
اچھا سر، ایک اور لاسٹ سوال کہ میاں صاحب کے آنے سے جو کیسز تھے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، بری کر دیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس بار 2024 کے جو وزیر اعظم اگر آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، تو ملک کے لیے کیا ویژن ہے ان کا نیا، یوتھ کے لیے کیا ویژن ہے، آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ یوتھ کے لیے جنہوں نے پہلے وعدے کیے تو میں تو یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی نے بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، گھر دیں گے، یہ دیں گے، تو اس وعدے پہ تو وہ نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ تعالی جب معاشی پوزیشن بہتر ہو جائے گی تو اس سے انشاءاللہ تعالی میں یہ کہوں گا کہ جب ملک خوشحال ہوگا، اس کی عوام خوشحال ہوگی، تو آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ خوشحال ضرور ہوں گی. اور میرا میسیج یہی ہے کہ نواز شریف کو کامیاب کرائیں. اب انشاءاللہ ان کی کامیابی ہوگی تو میرے پاکستان کی بھی خوشحالی ہوگی انشاءاللہ.